اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ نستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی وسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو ان ایام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شعبان مبارک کا مہینہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقوی الہی کی آپ سب کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی الہی کے حصول کے لیے کوشش کرنے والا بنا اور تقوی الہی کے حصول کے لیے جو جو راہیں ہمارے لیے موجود ہیں ان کے حصول ہمارے لیے آسان فرما. جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی آخری حجت بنا کر بھیجا تھا، اور آخری حجت بھی اس طرح بنایا کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے، احادیث قدسی کے اندر کہ فرمایا کہ اے رسول اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے. اور آپ کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کے مقام سے بالا تر قرار دیا، اور آپ کا مقام جہاں مختلف چیزوں میں ہے، جہاں پہ شفاعت کا مقام آپ کو دیا اور مختلف چیزوں کا مقام دیا، وہاں پہ ایک مقام جو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرما رہا ہے کہ فرماتا ہے کہ فکیفہ اور کیا ہوگا اس دن اذا جئنا جب ہم لے کے آئیں گے تمام امتوں میں سے ایک گواہ وجئنا بکا اور تجھے لے کے آئیں گے ان تمام امتوں کے گواہوں پر گواہ بنا کر. یعنی رسول خدا جو ہے وہ ہمارے اوپر صرف گواہ نہیں ہے بلکہ وہ گواہ جو ہماری گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پر بھی گواہ ہے. اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے گواہ کون کون ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما دیتا ہے کہ صالح المومنین میں سے جو لوگ ہیں جو جس کی تعبیر اور تفسیر میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ وہ ائمہ علیہ السلام کی ہستی ہیں اور تمام وہ بزرگ شخصیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں مختلف قوموں پر حجت بنا کے بھیجی گئیں، اور ان تمام لوگوں پر رسول خدا حجت ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے خلاف شہادت دیں گی، کس کی شہادت تمہارے خلاف، کس کی شفاعت تمہارے حق میں جو ہے قابل قبول اور تمہارے خلاف جو ہے قابل قبول ہوگی. اس میں سے ایک سب سے بڑی چیز وہ ہے قرآن مجید، جس کی شہادت اور جس کی شفاعت ہمارے حق میں قابل قبول ہوگی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو وہ شہادت جو کہ کسی حاضر کی ہو سکتی ہے، وہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو رسول خدا نے ہمارے درمیان چھوڑی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب. اور اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں حدیث اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم سے میں نے ایک حدیث آپ کے لیے نقل کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد ہے کہ القرآن حجت لک و علیک، کہ قرآن جو ہے وہ تمہارے اوپر حجت بھی ہے اور تمہارے خلاف حجت بھی ہے. یعنی یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے بھی حجت بن جائے گا اور تمہارے خلاف بھی حجت بن جائے گا. یعنی جب قیامت کے دن لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے دین پر عمل کیوں نہیں کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تمہارے درمیان اگر کوئی رسول نہیں پہنچا تھا تو کیا تمہارے درمیان میری کتاب بھی نہیں پہنچی تھی. اور جب کتابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو قرآن مجید میری وہ آخری حجت اور وہ آخری کتاب تھی جو تمہارے درمیان میں نے بھیجی تھی، کیا وہ بھی تمہارے درمیان موجود نہیں تھا؟ تو تمہارے اوپر کوئی بھی جو بہانہ ہے تمہارے لیے کوئی بھی بہانہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن تمہارے درمیان موجود تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ جو اس قرآن کو چھوڑتا ہے، جو اس ذکر سے جو ہے وہ منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت الزنکا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے. معیشت سے مراد صرف مال و دولت
پیسہ نہیں ہوتا. معیشت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں عیش کہتے ہیں زندہ رہنے کو, جن چیزوں کے درمیان وہ زندہ رہتا ہے اس کے گرد اس کے ماحول کو اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. بعض دفعہ انسان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن اس کے گھٹن کے ماحول میں اس کو زندگی گزارنی پڑتی ہے, اس کو غلامی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے. بعض دفعہ آزادی نظر آتی ہے بظاہر لیکن اس کے اوپر اور بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈپریشنز اور مختلف قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں. تو یہ وجوہات جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ ہے قرآن سے دوری. کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے زوال کی ایک وجہ جو ہے وہ قرآن سے دوری کو قرار دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں شیطان تمہارے ہمراہ کر دوں گا اگر تم قرآن سے دوری اختیار کرو گے. میں نے پہلے یہ آیت آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ ایک شیطان کو ہمراہ کر دیتا ہے کہ جو قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے. وہ ہوا قریب, وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دوری کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی قرآن, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول, اس کی سیرت سے جو ہے دوری اختیار کر لی. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم قرآن کا ایک درس شروع کریں اور ایک سیرت سے متعلق کوئی پروگرام شروع کریں کہ ہم یہ دونوں چیزیں کسی حد تک اپنے مومنین کے سامنے بیان کر دیں کہ ان سے آشنائی ہماری پہلے کی نسبت تھوڑی سی اور بڑھ جائے. جن کو معلوم ہے ان کی معلومات میں تکرار کے ذکر کے حوالے سے تکرار ہو جائے اور جن کی معلومات میں یہ چیزیں نہیں ہیں ان کی معلومات میں یہ چیزیں آ جائیں. ہماری گفتگو جو سیرت النبی کے عنوان سے پہنچی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے معراج کے سلسلے میں آپ سے عرض کی تھی کہ معراج میں کیا ہوا اور معراج کب واقع ہوئی اور کس طرح سے واقع ہوئی. ایک چیز جو میں بیان کرنے سے اس دن میں نے خود جان بوجھ کر جسے کہتے ہیں کہ نہیں بیان کی, وہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو تاریخ کا ایک رخ دکھایا تھا. آپ فرض کریں کہ یہ کیمرہ میری طرف اس رخ پہ نصب ہے اور یہ میرے لیفٹ سائڈ کو کور کر رہا ہے. ایک کیمرہ میرے رائٹ سائڈ پہ لگا ہے اور جو میرے رائٹ رخ کو کور کر رہا ہے. تو دونوں کی تصویر اور دونوں کے اینگلز کی وجہ سے دونوں کی تصویر میں اور دونوں کے جسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ابھی ہم نے کیمرے کو ایک رخ پہ نظر کر کے آپ کو دکھایا تھا کہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے. اب میں کیمرے کے رخ کو ذرا سا گھماتا ہوں اور اس تاریخ کی نگاہ کو گھماتا ہوں کہ وہ نگاہ کیا ہے. ایک نگاہ جو میں نے آپ کو بیان کی تھی, عمومی طور پہ جو سیرت کی کتابیں ہیں, اکثر کتابیں جو ہیں وہ اہل سنت راویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اکثر کتابیں اہل سنت راویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. شیعوں کی بہت کم کتابیں ہیں. بعد میں شیعوں نے اس کے اوپر تاریخی اعتبار سے کچھ اشکالات پیش کیے, کچھ اس کی تائید میں کتابیں لکھی گئی, کچھ انہی کو دیکھتے ہوئے جو سمجھ آئی انہی کو تائید کرتے ہوئے انہی تاریخوں کو لکھ دیا گیا. تو وہ جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا طائف کا واقعہ, ایک اینگل سے میں نے آپ کو بیان کیا کہ طائف گئے اور طائف سے آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں داخل ہونا چاہا تو آپ نے مطعم بن عدی کو بلایا اور پناہ مانگی, اور اس پناہ کے نتیجے میں مطعم بن عدی اپنے 7 فرزندوں کو لے کے آیا. یہ قریش میں سے تھا اور 7 فرزندوں کو ہتھیار سے لیس لے کے آیا اور آپ کو لے کے چلا گیا. لیکن کچھ شیعہ علماء اس کی تردید کرتے ہیں اور اس کی تردید کی علت بیان کرتے ہیں, کیونکہ تردید کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ تردید کر دیں کہ یہ ہمارا دل نہیں مانتا, ٹھیک ہے, ایک یہ کہ ہمارا دل نہیں کہتا, ہمارے عقیدے کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. ایک تردید ہوتی ہے کہ جو علمی بنیادوں پہ کی جاتی ہے, جو تاریخی اصولوں اور تاریخی علوم کے بارے میں جو کرٹیسزم کرنے کے لیے جو اصول ہیں ان کے بنیاد پہ کی جاتی ہے, اور وہ ہیں کچھ دلائل. ان میں کوئی دلیلیں پیش کرتے ہیں. اس کے لیے وہ ایک چیز جو بیان کرتے ہیں کہ جو تاریخوں میں بیان ہوا ہے کہ جب رسول خدا نے سفر کیا ہے طائف کی طرف, وہ شوال کا مہینہ تھا, ٹھیک ہے, شوال کا مہینہ تھا. اور شوال کے مہینے کے بعد جب آپ واپس آئے تو کئی دنوں تک آپ باہر رہے ہیں, تقریباً ہفتہ بھر باہر رہے. وہ شوال کے آخر کا مہینہ تھا. تو اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر جنگ جو ہے اور کچھ تو کشتار جو ہے عربوں میں حرام ہو جاتا تھا, اور وہ کسی اپنے دشمن کو بھی قتل نہیں کرتے تھے کیونکہ ان دنوں میں کفار مختلف علاقوں سے مکہ آیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت نہیں تھی. ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ بلازری اور ابن سعد کے اس قول سے کہ یہ خبر جو ہے وہ طائف کا سفر شوال میں ہو, اس قول سے یہ بات اخذ کرتے ہیں. میری بات توجہ سے سن رہے نا آپ لوگ, کہ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں دونوں چیزوں کو بیان نہ کروں تو آپ کو دونوں اینگل معلوم نہیں ہوں گے. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ دونوں اینگلز آپ کو بتا دوں, کیونکہ کل کو ہماری یہ نسل جب جوان ہوگی تو یہ کہے گی کہ ہمارے علماء نے تو ہمیں یہ بات بتائی نہیں تھی. تو اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں میٹھی میٹھی حلوے والی باتیں سنانے کے بجائے تھوڑی سی کڑوی باتیں بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ میٹھا اور کڑوا مل کے آپ کے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھے. اس لیے جو ہے وہ یہاں پر اب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا اتنی بہادری کے ساتھ اتنے سالوں تک 10 سال تک مکہ کے اندر رہے. حضرت ابو طالب کی پناہ موجود تھی, لیکن رسول خدا نے
ایک دفعہ بھی جو ہے وہ کسی چیز کے لیے کسی سے پناہ نہیں مانگی، تو یہ غیرت رسول خدا کے خلاف تھا۔ دوسرے ذی کا مہینہ تھا۔ تیسری بات یہ کہ وہ شخص جو ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا، اس شخص کا ذکر سنی تاریخوں میں نہیں ملتا، وہ ہے مولا علی علیہ السلام کہ طائف جیسے سفر پہ گئے ہوں رسول خدا اور مولا علی آپ کے ساتھ نہ ہوں، لہٰذا فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم کے ساتھ مولا علی علیہ السلام بھی موجود تھے ساتھ، اور یہ تین لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں، جن کی بہادری کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ کہ ایک تو خود حضرت علی کی بہادری کے بارے میں آپ کو بتانا جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ دوسرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تھی کہ جن کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد میں گھمسان کا رن پڑا اور دشمن کا حملہ اتنا شدید تھا کہ لوگ ڈر ڈر کے بھاگ گئے، تو ایسے وقت میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لی۔ یعنی مولا علی یہ جملہ فرماتے ہیں، مولا علی ایسا شجاع شخص فرماتا ہے کہ اس وقت رسول خدا جو ہے وہ دشمن کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، سارے لوگ بھاگ رہے تھے اور رسول خدا دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، تو ہم نے رسول خدا کی پناہ لی۔ اور تیسرے زید ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو ملتا ہے کہ آخری عمر میں جب رسول خدا نے جنگ کے لیے لوگوں کو بھیجا تو زید کی بڑے بڑے بزرگ صحابہ موجود تھے اور کہا کہ زید کی سربراہی میں تم جو ہے ساتھ جاؤ۔ تو یہ تین لوگ کافی تھے جو داخل ہونے کے لیے مکہ میں کافی تھے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، اور دوسرے ذیقات کا مہینہ تھا۔ تیسرے حمزہ سید الشہداء جیسے لوگ جو کہ حضرت ابو طالب کے بعد رسول خدا کے پشت پناہ تھے وہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عباس جو اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن رسول خدا کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ ابھی ہم ذکر کریں گے کہ عقبہ ثانی، بلکہ میں شاید ذکر کر چکا ہوں، بیعت عقبہ ثانی کے اندر جب رسول خدا سے مدینہ والے بیعت لے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم میرا ساتھ دو گے ہر خشک و تر میں اور ہر چیز کے اندر، تو اس وقت عباس بن عبد المطلب رسول خدا کے ساتھ تھے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے لیکن اپنے بھتیجے کے ساتھ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش کو یہ تھا کہ ہمارا فرض ہے اس کو کوئی غضب نہ پہنچے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لہٰذا وہ بھی وہاں موجود تھے۔ لہٰذا یہ بات رد کرتے ہیں کہ متم بن عدی جیسے شخص سے یا کسی سے رسول خدا نے پناہ مانگی ہو۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ میں نے کہا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دوسری بات یہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات کہ جب بیعت لے چکے اور مدینہ والوں سے آپ کا یہ معاہدہ ہو گیا کہ میں وہاں پہ آؤں گا، اس وقت تک مدینہ والوں نے آپ کو درخواست کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص بھیجیں جو اسلام کی تبلیغات کرے، تو رسول خدا نے مصعب بن عمیر کو بھیجا وہاں پہ کہ قرآن کی تعلیم دیں اور دین کے بارے میں ان کو مختلف باتیں بتائیں۔ مصعب بن عمیر جو تھے، مصعب بن عمیر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ یہ شخصیات ہمارے یہاں زیادہ بیان نہیں ہوتی۔ مصعب بن عمیر عرب کے عمراء کے امیروں میں سے، یعنی بہت زیادہ امیر خاندان کے ایک چشم و چراغ تھے، واحد اولاد کی اپنے خاندان کی، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یمن سے ان کے لیے عطر اور ان کا کپڑا جو ہے، ان کے لباس جو ہے وہ یمن سے آیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ سے مصعب بن عمیر گزر جاتے تھے وہاں پہ کئی وقت تک جو ہے ان کے لباس کی خوشبو رہتی تھی، یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت کے ماڈرن ترین شخص تھے۔ جب اسلام لے کے آئے تو ان کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم تمہیں تمہارے اس تمام مال و دولت سے محروم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس گھر سے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو جب وہ گھر سے چھوڑ کے جانے لگے تو ان کی والدہ نے کہا یہ لباس تم نے پہنا ہے وہ لباس بھی تمہارے باپ کا دیا ہوا ہے، یہ بھی چھوڑ کے جاؤ۔ تو ان کو برہنہ حالت میں گھر سے نکال دیا گیا، یعنی ایسی کنڈیشن میں وہ نکلے۔ اور جب ان کو جنگ احد میں یا جنگ بدر میں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں پہ، ان کو جب شہید کیا گیا تو رسول خدا ان کے جنازے پہ آ کے باقاعدہ روئے کہ یہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بوریا ان کے جسم پہ ہوتا تھا، بوریا ٹائپ کا چیز، اور اس میں جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ خیر بہرحال تو یہ وہ مصعب بن عمیر تھے کہ جنہوں نے اسلام کو اپنے اندر پورا رسول خدا کی ذات سے اپنے اندر ایبزارب کیا۔ ان کو رسول خدا نے بھیجا کہ تم جاؤ مدینہ کے اندر جا کے تبلیغ کرو۔ مصعب بن عزیر نے وہاں پہ اسد بن زرارہ نامی شخص تھے، یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، ان کے گھر میں رہ کر تبلیغ کی اور تمام مدینہ کے لوگوں کو آمادہ کیا کہ رسول خدا کے استقبال کے لیے۔ پھر رسول خدا نے حالات جب دیکھے تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے باہر سے آ کے بیعت کرنا شروع کی۔ ان میں بہت سارے ایسے شعراء تھے جو عرب کے مشہور شعراء تھے۔ ان میں سب سے بڑی شخصیت جس نے اس زمانے میں بیعت کی وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ غفار قبیلے سے تعلق رکھنے والے فرد تھے۔ غفار قبیلہ تجارت میں بھی اور بدماشی میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا، یعنی بڑے ان کے جوان جو تھے وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا ان سے لوگ ان کے نام سے ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت کی ایک بڑی وہ ٹیررس قسم کی قبیلے کی وہ ہیبت بیٹھی ہوئی تھی لوگوں کے دل میں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی نے یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ آئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کسی نے ان کو حضرت علی تک پہنچایا۔ اس زمانے میں مکہ کے اندر حضرت ارقم جو تھے ان کے گھر یہ سارا سلسلہ تھا کہ جہاں پہ لوگ جمع ہو کے مسلمان اور اسلام لے کے آیا کرتے تھے۔ وہاں پہ یہ حضرت علی کے ساتھ گئے اور رسول خدا کے ہاتھ پہ
جو ہے وہ بیعت کی اور ایمان لے کے آئے. اور اس کے بعد رسول خدا نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر کہ دیکھو تم اگر چاہتے ہو کہ مکہ والوں کی طرف تمہاری جو ہے وہ خاطر مدارات نہ ہو تو ابھی خاموش رہو, تھوڑے دن بعد انشاءاللہ اپنے اسلام کا اعلان کر دینا, باقی تمہاری مرضی ہے. انہوں نے کہا کہ اب تک تو میں اس لیے خاموش تھا کہ آپ تک کسی طرح خیر و عافیت سے پہنچ جاؤں, لیکن اب جب آپ کے پاس پہنچ گیا اور ایمان لے آیا تو اب میں خاموش نہیں رہوں گا. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے, مسکرایا رسول خدا, خاموش ہو گئے. یہ مکہ میں کعبے کے گرد گئے اور وہاں پہ جا کے اعلان کر دیا کہ میں محمد پہ, اس زمانے میں جب رسول خدا پہ پوری پابندیاں لگی تھیں, انہوں نے جا کے اعلان کرنا شروع کر دیا, مشرکوں سے برات کا اعلان کرنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے بڑی وہاں پہ پٹائی کی. ادھر دور سے کسی صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے قبیلہ غفار کا شخص ہے؟ تو ایک دم سے انہوں نے کہا کہ اوہو, کیونکہ تجارت ان کی بڑھ جاتی اور پھر قبیلہ غفار کا جو ان کے پر روک تھا تو وہاں پہ اس کو چھوڑ دیا گیا. بہرحال اس طرح کئی لوگ اس زمانے میں ایمان لے کے آئے. پھر رسول خدا نے حکم دے دیا کہ اب آپ لوگ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف. ایک بات میں صرف آپ کو بتاؤں کہ رسول یا نبی جو بھی اللہ کی طرف سے جس قوم کے اندر معمول ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اس قوم کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ اس کو حکم نہ فرما دے. اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ سکتا. اللہ نے ہجرت کی اجازت دی کہ مومنین کو مدینہ کی طرف روانہ کر دو, اس لیے رسول خدا نے مومنین کو روانہ کرنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ تمام جتنے بھی مومنین تھے چھپ چھپا کے آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے. جب کفار کو پتہ چلا تو اب ان لوگوں میں سے صرف 3 لوگ بچے تھے جو رسول خدا کے ساتھ رک گئے تھے, جنہوں کو رسول خدا نے روک لیا تھا اپنے ساتھ. یہ 3 لوگ بچ گئے تھے. اب بہت دیر میں یہ سازش میں کہہ رہا ہوں, یہ واقعہ ان کے سامنے کھلا کہ مسلمان سارے کے سارے کسی نہ کسی بہانے سے جا چکے ہیں یہاں سے. تو انہوں نے ان 3 لوگوں کی طرف نگاہیں اپنی مخصوص رکھی ہوئی تھی کہ یہ 3 بھی اب نکل کے مدینہ کی طرف جائیں گے. تو کون تھے؟ خود رسول خدا تھے, ایک حضرت ابو بکر تھے اور ایک حضرت علی علیہ السلام تھے. یہ 3 افراد وہاں پہ رکے ہوئے تھے جن کو رسول خدا نے اپنے ساتھ روکا ہوا تھا کہ ابھی نہیں نکلنا کیونکہ ہمارے اوپر تینوں کی ان کی نظریں ہیں. اب ہوا یہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ کو تجارت اس کے لیے ہجرت کے لیے نکلنا ہے اور کفار نے ایک منصوبہ بنایا. وہ منصوبہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا پہ عیاں کر دیا. اور منصوبہ کیا تھا کہ دارالندوہ کے اندر, یہ سارے دارالندوہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی اسمبلی تھی, ان کا ایک مشاورتی ہال تھا جہاں پہ یہ سب جمع ہوتے تھے. تو وہاں پر جب سارے کفار کے سردار جمع ہوئے تو ایک بزرگ نجدی عالم کی شکل میں آیا جو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ شیطان تھا. اور وہ آیا کہ بتاؤ کہ آپ کیا کریں, محمد کو کیسے روکا جائے, ان کو کیا کیا جائے کہ ان کا یہ دین نہ پھیلے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی حل رہ گیا کہ اب ان کا کوئی چاہنے والا بھی یہاں نہیں رہا, سب یہاں سے جا بھی چکے ہیں, یہ 3-4 لوگ یہاں پہ بچے ہیں, ہم محمد کو قتل کر دیتے ہیں. تو اپنی اپنی رائے دو کہ کیا کریں. سب نے رائے دی, کسی کی رائے پسند نہیں آئی. تو ابو جہل کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں ایک رائے دیتا ہوں اور وہ رائے شاید تم لوگوں کو پسند آئے کہ بنی ہاشم کے تمام جتنے بھی لوگ یہاں پہ سردار موجود ہیں, ان تمام لوگوں کے جو فرزندان ہیں, جو شجاع فرزندان ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک تلوار دی جائے اور کہا جائے تمام قبائل کے یہ فرزندان تلوار لے کے محمد کے گھر پہ جائیں اور محمد کو جو ہے وہ ایک ساتھ وار کر کے ختم کر دیں. جب دیت ان تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گی تو بنی ہاشم جو ہے اس کی دیت جو ہے وہ ان سب سے بدلہ نہیں لے سکیں گے, لہٰذا وہ دیت ہم ان کو دے کے معاملہ رفع دفع کر دیں گے. یہ جب رائے سنی تو شیطان بھی واہ واہ کر اٹھا کہ کیا اس نوجوان نے رائے دی. ابو جہل کی رائے اتنی اس کو پسند آئی کہ تم لوگوں میں سے کسی میں اور میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی, تو یہ رائے بالکل سب سے بہتر ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دی. جب رسول خدا کو یہ بات پتہ چلی تو بہت ارجنٹ میں یہ بات پتہ چلی تھی, راتوں رات یہ سارا سلسلہ وہ یہ ادھر شام کو یہ بات ہو رہی تھی. رسول خدا نے اس رات کو جو ہے وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو یہ کہا کہ ایک سچویشن ہے, کون جو ہے وہ اپنی جان جو ہے گردن کٹوانے کے لیے جو ہے میرے بستر پہ سوئے گا اور کون جو ہے میرے ساتھ چلے گا. جس کو ساتھ جانا تو اس کو پتہ تھا کہ رسول خدا تو نکل جانا ہے, اور جس کو رکنا تھا اس کو پتہ تھا کہ یہاں قتل ہو جانا ہے. تو اس وقت امام علی نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح جیسے میرے ابا نے مجھے بچپن سے آپ کی جگہ پہ سلایا تھا اور آپ کے لیے ہمیشہ سے میں جان دینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں, تو میں حاضر ہوں اور جو ہے میں آپ کے بستر پہ سوؤں گا. رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو اپنے چادر کی چادر جو اوڑھتے تھے وہ دی اور اس کے بعد وہاں پہ سلا دیا. رسول خدا وہاں موجود تھے. آپ یہ دیکھیں کہ رسول خدا موجود تھے, کفار کا گھیرا چاروں طرف موجود تھا. یہ کفار کا گھیرا تلوار لے کے یہ کھڑے تھے کہ صبح رسول جو ہیں وہ اٹھیں گے تو ہم ان کا کام تمام کر دیں گے اور جو ہے کیا نام ہے تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے اور ان کا کام بھی تمام ہو جائے. اب رسول خدا ان کی آنکھوں کے سامنے نکلے, لیکن ان کو نظر نہیں آئے. علماء یہ فرماتے ہیں, بعد میں روایات کے اندر ملتا ہے, میں دیکھ نہیں سکا یہ کہاں ہے, لیکن میں نے یہ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ رسول خدا جب نکلے ہیں تو وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کی
تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے اور پیچھے اور سامنے پردہ ڈال دیا تھا. تو رسول خدا ان کے درمیان سے نکلتے چلے گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. جب وہ صبح اٹھے تو امام علی کو وہاں پہ دیکھا, اور جب وہاں پہ دیکھا تو انہوں نے کہا محمد کہاں ہے؟ کہا کہ تم میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے جو محمد کو مجھ سے پوچھ رہے محمد کہاں ہے. تو بہرحال وہ خیر معاملہ دفعہ پر انہوں نے حضرت علی کو مارا پیٹا بھی, اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی کو قید میں کر لیا. پھر اس کے بعد وہ گئے ابو بکر کے گھر, وہاں پہ جا کے حضرت ابو بکر کے گھر جا کے ان سے پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں, ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے. تو اسما جو ان کی جو بیٹی تھی ان کو انہوں نے ایک زوردار تماچا مارا اور کہا کہ بتاتے ہو یا نہیں بتاتے. خیر انہوں نے نہیں بتایا, وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. اب انہوں نے 100 اونٹ جو ہے وہ انعام رکھا کہ جو محمد کو پکڑ کے لے کے آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کے لے کے آئے گا تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے اور قبیلے کی کسی سرداری دی جائے گی. اب بہت سارے لوگ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. انشاءاللہ وہ واقعات جو پیش آئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ واقعات ہیں جن کے بارے میں جسے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم کچھ کو ہوگا کچھ کو نہیں معلوم ہوگا. انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے دوبارہ بیان کریں. صلوات بھیجیں محمد والے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, ہم جس معنویت اور جس فیض کو حاصل کرنے کے لیے ان محفلوں کے اندر, ان مناسبتوں کے اندر, ان نمازوں کے خطبات کے اندر جب آتے ہیں تو جو چیزیں تو نے اپنی رحمتوں کی شکل میں, اپنے فضل کی شکل میں ہمارے لیے رکھی ہیں, ان سب کے حصول میں ہماری مدد فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہماری عبادت کو, ہماری مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, اس رجب کے مہینے میں جو نعمتیں تو نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو دعائیں اور جو مناجات تو نے ہمارے لیے بیان کی ہیں ان مناجات سے قصب فیض حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے اصحاب و اعوان میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا بالقاسم محمد علی بن ابی طالب على فاطمة الزہراء سیدة النساء العالمین وعلى حسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رجب کی برکتوں کے حصول اور ان ماہ رجب کی برکتوں کی وجہ سے تقوی کے حصول میں ہماری مدد فرمائے. ہماری گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو چل رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. صرف 2 جملے اور 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے جو لوگ معمور کیے گئے تھے ان معمورین نے رسول خدا کی جائے جسے کہتے ہیں چھپنے کی جگہ کو یافت کر لیا تھا, پیدا کر لیا تھا. انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا کہ رسول خدا کہاں چھپے ہوئے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت سے کام لیا اور اس طرح کے جسے کہتے ہیں کہ حالات کو کر دیا کہ وہ پہنچنے کے باوجود وہاں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں رسول خدا کو نہیں پا سکے. جو بھی واقعات رہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اگلی دفعہ میں, کیونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے اور ہمارے رجب کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے. وہ بیان کر دوں. کچھ میں نے اس دن قرآن کے درس میں
بیان کی تھی، لیکن اس دن سارے لوگ موجود نہیں تھے، اس لیے ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو میں دوبارہ ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ جو اس دن موجود تھے تکرار کروں گا تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے۔ یہ جو مہینہ ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ گزر رہا ہے اس وقت، رجب کا مہینہ، یہ ان حرام مہینوں میں سے اور خدا تعالیٰ کے پسندیدہ مہینوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں روایات کے اندر شدت سے تاکید آئی ہے کہ اس مہینے سے اپنی پیوریفیکیشن، اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت کا انتظام کرنا شروع کرو۔ یہ پاکیزگی، یہ طہارت کس وجہ سے ہمیں کروائی جا رہی ہے؟ یہ رمضان مبارک کے مہینے میں داخلے کے لیے ساری تیاری کرائی جا رہی ہے، اور رسول خدا کی وہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ خدا بند کریم کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کی میری اس امت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس امت کے مہینے میں جو ورود ہے، جسے ہم اللہ کی مہمانی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اس مہمانی کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے تیاری کا ایک طریقہ کار ہمیں بیان فرمایا اور ایک موقع دیا، اور وہ ہے رجب کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ رجب میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو اس نیت سے کہ ان کے اندر جو مطالب ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے، ان کے مطالب کو سمجھتے ہوئے دعاؤں کو پڑھیں، کیونکہ دعائیں ہم ہر مہینے کی پڑھتے ہیں لیکن ان کے معنی سے ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ اس لیے جو رجب کی خصوصی طور پہ دعائیں، ایک دعا ہم عموماً ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ رجب میں اور بھی دعائیں، وہ عموماً اتنی کم رنگ ہیں لوگوں کے درمیان آ نہیں پاتی، تو ان دعاؤں کو بھی مفاتیح الجنان کو کھولیں، رجب کے اعمال جو ہیں ان کو دیکھیں۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب حد سے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں راتوں کو عبادت کا، جسے کہتے ہیں کہ خاص ایک حکم دیا گیا ہے کہ رات کو قرآن کی تلاوت، اور ابھی کل کی جو رات گزری ہے پہلی جمعرات کے بارے میں، اب اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی علماء میں بحث ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان نہیں کیا کہ کل کی جو رات گزری ہے اس کے بارے میں کہ اس رات میں خاص نمازیں اور خاص عبادات جو ہیں وہ انجام دینے کے لیے وارد ہوئی ہیں، اور بھی رجب کی راتوں میں کہ اس میں روزے رکھنے کے بارے میں اور مناجات کے بارے میں، اس کو آپ انجام دیں، مفاتیح الجنان کو ضرور آپ لوگ دیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ مبارک ولادتیں اور کچھ ایسی مناسبتیں ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام سے سب سے زیادہ ولادتیں اور جسے کہتے ہیں مناسبتیں اسی مہینے کے اندر ہیں، اور سب سے بڑی اور جسے کہتے ہیں کہ 2 عیدیں اس کے اندر موجود ہیں۔ 2 عیدیں ہم اس لیے کہتے ہیں عید اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں کے لیے کوئی بہت بڑا تحفہ ملے۔ ایک تحفہ ہمیں 13 رجب پہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کی صورت میں ہمیں ملا، اور ایک تحفہ ہمیں 27 رجب کو بعثت کے دن جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، اور وہ بعثت کسے کہتے ہیں؟ بعثت کہتے ہیں کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پر مبعوث کیا گیا تھا، نبوت کے لیے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو نبوت ہم نے ظاہری جو ہے وہ عطا کر دی ہے، اس دن کو ہم یوم بعثت کہتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں اس کے درمیان فرق پایا جاتا ہے تاریخ میں، وہ کسی اور دن کہتے ہیں، ہم لوگ 27 رجب کو جو ہے وہ روز بعثت کہتے ہیں، جس دن رسول خدا کو جو ہے وہ نبوت عطا کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مناسبتوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ مناسبتیں یا یہ جو جتنی بھی مناسبتیں اور مہینوں کے اندر آتی ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں کہ کم از کم سب سے حد اقل جو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس معصوم کی جس کی ولادت کی یہ تاریخ ہو، اس کی تاریخ والے دن کم از کم آپ اپنے گھروں میں اپنے جسے کہتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک خصوصی کوئی ایک اس امام کی زندگی کے بارے میں، کوئی ان کے شرح حال، کوئی ان کی زندگی کے بارے میں معلومات جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں، اس کو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بتائیں، تاکہ ان اماموں کے بارے میں آشنائی بڑھے۔ اماموں کے بارے میں آشنائی بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ وجہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو فوکس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فوکس کرنے کے لیے کہا ہے، وہ کہا ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت کی طرف، قرآن اور رسول کی صحیح سنت کی طرف، قرآن اور ان ہستیوں کی طرف جن کا میں نے تمہیں اوبے کرنے کا، جن کو تمہیں ماننے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی طرف دیکھو۔ ہم لوگ ان کو دور سے جسے کہتے ہیں مان کے ان کو دور سے دیکھ کے صلواتے ہیں اور درود اور ساری چیزیں نعرے جو ہیں وہ لگاتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ کوئی جو ہے وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو کے دروازے کی تعریف کرتا جائے اور شہر کے اندر داخل نہ ہو۔ امام علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ میں جو ہے وہ شہر کا دروازہ ہوں، رسول وہ شہر ہے، علم کا شہر ہے، اور میں اس کا دروازہ ہوں۔ ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے دروازے کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں الفاظ کی قلابیں جو ہیں وہ دکھاتے رہتے ہیں، لیکن اس شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے، اس علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ لہٰذا میں کوشش یہ کرتا ہوں، اور علماء کی سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس شہر کے اندر ورود کے لیے کم از کم اپنے علم میں اتنا اضافہ کر سکیں
کہ ہم اس شہر کے اندر جا کر اس شہر کے علم کے فیوضات سے استفادہ کر سکیں. تو یہ ائمہ علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کر کے راحت زبان میں لوگوں کے سوالوں کے جواب کی صورت میں مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے بیان کیا. جیسے جب ہم کسی امام کی زندگی کو پڑھتے ہیں کہ اس کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے حجت اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کن حالات میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے. ہم کیونکہ والد ہوئے رجب میں امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ سے کہ پہلی رجب جو ہے امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. تو تھوڑا ایک حدیث امام باقر علیہ السلام کی اور کچھ ان کے بارے میں بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ لفظ باقر جو ہے آپ کا لقب تھا. لقب باقر کہتے ہیں, باقر العلوم کہا جاتا ہے امام کو. باقر العلوم یعنی علوم کو شکافندے کرنے والا, علوم کو پھاڑنے والا, علوم کو وسعت دینے والا. یعنی اگر کوئی علم کسی جگہ پہ منجمد ہے اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا, اس کا لقب جو ہے وہ دیا گیا. اور باقر جو لقب ہے رسول خدا نے امام باقر علیہ السلام کو ان کی پیدائش سے پہلے دے دیا تھا کہ وہ علوم کو شکافت کرنے والا, علوم کو پھاڑنے والا, علوم کو پھیلانے والا میری امت میں میرا ایک بیٹا آئے گا. تو یہ لقب رسول خدا کی طرف سے امام باقر علیہ السلام کو دیا گیا تھا. امام باقر علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ باتیں ہیں بیان کرنے کی کہ کس طرح علم کو آپ کے سامنے بیان کیا یا نہیں کیا. وہ انشاءاللہ جو مجالس یا ابھی جو محفلیں ہوں گی ان کے اندر بیان کیا جائے گا. مجھے بھی اگر موقع لگا تو میں کسی دن اس کو بیان کروں گا کیونکہ ابھی وقت بہت کم ہے. صرف ایک روایت سنا کر آپ کے سامنے گفتگو کو تمام کرتا ہوں. ایک سلام یہ دیکھیں, یہ چیز اپنے معاشرے کے اندر آپ کو نظر آئے گی کہ علماء اور احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ 3 قسم کی برائیاں جو ہیں وہ ہمارے درمیان, 3 قسم کے انحرافات ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں. ویسے تو 4 پائے جاتے ہیں لیکن چوتھا ذرا کم ہوتا ہے. 3 انحرافات جو ہماری امت میں پیدا ہو جاتے ہیں, مسلمان امت کے اندر, وہ کیا ہیں؟ ایک انحراف ہوتا ہے انحراف اخلاقی, یعنی انسان مسلمان ہوتا ہے, انسان اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے, لیکن اخلاقی طور پہ وہ انحراف کا شکار ہو جاتا ہے یا بد اخلاق ہو جاتا ہے یا اس کے اندر اخلاقی برائیاں آ جاتی ہیں یا اس کے زبان گندی ہو جاتی ہے, مختلف قسم کی اخلاقی برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. دوسرا انحراف جو ہمیں اپنی امت میں نظر آتا ہے, مسلمان امت کے اندر, وہ نظر آتا ہے کہ وہ اجتماعی یا معاشرتی جو ہے وہ انحراف ہے. معاشرتی یا اجتماعی انحراف کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے, پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا. یعنی جس کے بارے میں سیاح صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں ڈر تھا کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پڑوسیوں کو ہمارے میراث میں حصہ دے دیں. یعنی اتنا زیادہ پڑوسیوں کا حق تھا. بی فاطمہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ میری والدہ نماز شب میں جب دعا کرتی تھی تو اکثر دعائیں ان کی اپنے اطراف کے پڑوسیوں کے بارے میں ہوا کرتی تھی. تو اس طرح پڑوسیوں کے حقوق کہا کہ ہر کسی سے پڑوسیوں کے بارے میں سوال کیا ہے قیامت کے دن. یہ روایت تو نہیں ہے, یہ جملہ ہے اجار سمت دار, یعنی پہلے پڑوسی پھر اس کے بعد گھر. تو اس طرح کی بہت ساری روایات آئی ہیں. تو امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں یہ انحرافات جو ہیں اس قسم کے بہت زیادہ معاشرے کے اندر آ چکے تھے. اخلاقی انحرافات بھی آ چکے تھے, اجتماعی انحرافات بھی آ چکے تھے اور اعتقادی انحرافات بھی آ چکے تھے. اعتقادی انحراف کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دین کا ماننے والا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی دین میں, کسی مذہب میں, کسی گھر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہوئے, اپنے ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے اس دین کی پیروی کرنے لگتا ہے. لیکن اصل دین جس منبع سے اور جس سورس سے آیا ہوتا ہے اس دین سے اس کو حاصل نہیں کرتا. اس زمانے میں, امام کے زمانے میں ایک شخص تھا حمزہ بن محمد. امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں تو حمزہ بن محمد امام کے جاننے والوں میں تھا, کوئی اتنا وہ یعنی ایسا کوئی چاہنے والا نہیں تھا. اس نے اس زمانے کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ مذاہب پھیلے ہوئے تھے. مذاہب اس لحاظ سے کہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا جسے آپ زیدیہ کے نام سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. امام باقر علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت زید, ان کے نام سے ایک فرقہ منسوب تھا جو زیدیہ تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور فرقہ تھا جو حروریہ کے نام سے تھا, جنہیں آپ خوارج کے نام سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بہت سخت قسم کی کٹر قسم کی تحریک ہے. اگر کوئی شخص ایک بھی گناہ کبیرہ کرے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے اور وہ گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہے. ایک گروہ تھا جو مرجئے کے نام سے تھا, ایک فرقہ تھا مرجئے کے نام سے. ان کا کیا تھا, یہ کہتے ہیں کہ بس تمہارا دل پاک ہو, ٹھیک ہے, تمہاری آنکھوں میں جو ہے وہ تم کچھ بھی کرو آنکھوں سے دیکھو, دل پاک ہونا چاہیے, باقی جو بھی کرتے رہو دنیا کے اندر. یہ بہت سہل پسند, ہر ایزی دین والے تھے. یعنی کچھ بھی کرتے ہو بس دل تمہارے اندر سے پاک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یا آنکھیں تمہاری پاک ہونی چاہیے, باقی تم جتنا چاہے کسی چیز پہ بھی نگاہ کرو, جو چاہے گناہ کرو, کچھ بھی کرتے رہو. یہ تھوڑا سا ایزی دین والے تھے. ایک اور تھا قدریہ.
وہ کہتے تھے کہ ہم مجبور ہیں، یعنی خداوند کریم نے جب کہہ دیا کہ ہم نے بتا دیا کہ کون شخص جہنم میں جائے گا، کون شخص جو ہے جنت میں جائے گا، تو اب ہم مجبور ہیں، اگر ہم قتل کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجبور ہیں۔ تو یہ ادیان اتنے زیادہ انحرافات، جسے کہتے ہیں عقائدی انحرافات، اتنے زیادہ پھیلے ہوئے تھے کہ لوگ بڑے پریشان تھے۔ تو یہ اب یہ سوچ رہا تھا یہ شخص کہ میں کس طرف مراجعہ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ذریعہ بنا، کوئی واسطہ بنا کہ میں اس وسوسے سے، اس مخمصے سے نکل سکوں کہ یہ میں کس دین کی طرف جاؤں۔ تو ایک دم سے کہتا ہے کہ میں ابھی 3-4 دن ہوئے تھے، ایک دن میں بیٹھا تھا، ایک دروازے پہ دستک ہوئی، تو اس میں دروازے پہ دستک دینے والے نے سے میں نے پوچھا کون ہے، تو اس نے کہا عجب ابا جعفر، عجب ابا جعفر، یعنی جلدی کرو جواب دو ابا جعفر کو، یعنی یہ ایک محاورہ تھا، عجب ابا جعفر یعنی رجوع کرو، جا کے ملو، جا کے ابا جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام سے جا کے ملو۔ اس نے کہا مجھے امام نے کیوں بلایا ہے، امام مجھے کیوں یاد کیا، میرا تو کوئی امام سے تعلق نہیں ہے۔ تو ابھی کہتا ہے میں ان کے گھر میں ابھی داخل ہوا ہی تھا، تو امام نے مجھے دیکھ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ لا الی الزیدیہ ولا الی الحروریہ ولا الی المرجعہ ولا الی قدریہ بل الینا الینا۔ کیا مطلب ہوا کہ نہ مرجعہ کی طرف جاؤ، نہ جو ہے وہ زیدیہ کی طرف جاؤ، نہ حروریہ کی طرف جاؤ، نہ قدریہ کی طرف جاؤ، بلکہ ہماری طرف آؤ، ہماری طرف۔ کہتے جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ ان کو تو میرے دل کی خبر، ان کو تو میری بات کی خبر نہیں تھی کہ میرے دل میں یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں۔ یقیناً جو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا کہ میں اپنی اس مشکل کو دور کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک وسیلہ قرار دیا۔ اہل بیت علیہ السلام سے وسیلہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک وسیلہ ہے، وسیلہ کہتے ہی اس چیز کو ہے جو اللہ کی طرف ہمیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا دے۔ لہٰذا وسیلہ مقصد نہیں ہوتا، وسیلہ مقصد تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ میرا امام کے زمانے میں بہت ساری اس طرح چیزیں تھیں، اب ٹائم میرے پاس نہیں بچا، اگر میں آپ کے سامنے بیان کرتا انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ایک موقع لگا قرآن کے درس میں یا دوسرے دنوں میں، تو ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اسلام آباد میں محمد ایک حدیث سنا کے آپ لوگوں کو آپ کی رحمتوں کو تمام کرتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ انحرافات پھیلے ہوئے تھے، ایک چوتھا قسم کا انحراف بھی تھا جیسے سیاسی انحراف تھا، اس میں کم لوگ تھے، لیکن میں اس کا میں بھی ذکر نہیں سمجھتا کہ کافی ہوگا وقت ہمارے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان المخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا، کہ کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین نے وضع یعنی جال کیے ہیں، گھڑ لیے ہیں کچھ فضائل ہمارے بارے میں، کچھ فضائل کی خبریں ہمارے بارے میں گھڑ لی ہیں۔ وہ 3 قسم کی ہیں، یعنی ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے 3 قسم کی خبریں ہمارے بارے میں گھڑی ہیں۔ الغلو فینا، التقصیر فی امرنا، التصریح بمصالب اعدائنا۔ کہتے پہلی چیز، کچھ نے ہمارے بارے میں غلو سے کام لیا، کہا کہ نعوذ باللہ علی رب ہے، علی جو ہے وہ پالنے والے ہیں، علی زندہ کرنے والے، علی جو ہے وہ موت دینے والے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ کہتے ہیں وہ بھی ہم میں سے نہیں ہیں۔ کچھ نے ہمارے بارے میں تقصیر کر دی، تقصیر یعنی جنہوں نے ہمیں بالکل عام لوگوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں یہ بالکل ہماری طرح چلتے پھرتے لوگ ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی ہماری عصمت کو ہی ہماری عصمت سے انکار کر دیا۔ اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سر عام ہمارے مخالفین کو ان کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ گالیاں دینی شروع کر دی۔ التصریح بمصالب اعدائنا، کہتے ہیں کہ کیا اچھا ہوتا کہ تم ان کو جو ہے وہ ایسے الفاظ سے یاد نہ کرتے کہ جس سے تمہاری طرف آنے سے وہ رک جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ دشمنی کی باتیں جو جس شخص نے کی، وہ کون شخص تھا؟ ابو جہل، ٹھیک ہے، ابو سفیان، ابو جہل۔ لیکن ابو جہل اپنے زمانے کا جسے کہتے ہیں نا کہ متکبر ترین انسان تھا۔ جب اس کو جنگ بدر میں مارا گیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس نے کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا۔ کسی نے پوچھا بھائی تو قتل ہونے جا رہا ہے، نیچے سے کیوں کاٹیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جس جگہ میری گردن رکھو تاکہ اونچی رہے۔ اتنا زیادہ متکبر شخص تھا یہ۔ تو یہ شخص جو تھا، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، اکرمہ بن ابو جہل۔ تو اصحاب نے جب اکرمہ کو دیکھتے تو ابو جہل کو گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ رسول خدا نے فرمایا لا تسبوا اباہ، کہ اس کے باپ کو گالیاں نہ دو، کیونکہ اس کے دل، یہ بچہ ہے اس کا بیٹا ہے، اس کے دل پہ اس کے لیے برا گزرتا ہے۔ یعنی رسول خدا نے یہ تاکید کی تھی کہ کسی شخص سے محبت کرنے والے کے سامنے اس کے محبوب کو گالیاں نہ بکو۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ خدا بند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم برا بھلا نہ کہو، تم سب نہ کرو ان کے جھوٹے خداؤں پہ، ورنہ پلٹ کر وہ تمہارے سچے خدا پر جو ہے وہ برائی کریں گے، اس کو جو ہے برا بھلا کہیں گے۔ تو لہٰذا امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں جو ہے وہ جو تعلیمات ملتی ہیں، کوشش کریں کہ امام باقر کی زندگی کا ایک مطالعہ جو سیرت کی کتابیں ہیں
اسے کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ اس راہ پر اور اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بارک اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا ہماری اس عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا ہمارے تمام مومنین مومنات کے دلوں میں حب آل محمد کو راسخ فرما۔ اے اللہ جو حالات مختلف دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں اس میں مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں ان مسلمانوں کو ان حالات سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔